مطلب اس سے اخذ ہوا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو ان مساجد میں اللہ کے نام لیے جانے کو منع کرے. لہٰذا اگر مسجد میں ذکر ہو رہا ہے تو اس کو روکنا بھی اسی آیت کے تحت آئے گا. لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ ذکر بالجہر بعض مساجد کے اندر ہوتا ہے، یعنی بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، اس میں شرعاً حرج نہیں ہوتا. اس کو منع کرنا بھی اسی آیت کے تحت آئے گا، کیونکہ یہ ویسے بھی ذکر بالجہر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جانا یہ معروف تھا، اور جب نماز ختم ہوتی اور اللہ اکبر کی آواز بلند آواز سے میرے کانوں تک پہنچ جاتی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے. کیونکہ آپ چھوٹے تھے اور بسا اوقات پیچھے رہ جاتے تھے، تو پھر آپ اللہ اکبر کی آواز سے یہ بات جان لیا کرتے تھے کہ اب نماز مکمل ہو چکی ہے. لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے باقاعدہ ذکر کیا جاتا تھا. اب اگر کوئی ذکر کو منع کرے گا تو وہ اسی آیت کے تحت آ سکتا ہے. لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس میں چند باتوں کا لحاظ بھی کرنا ہوگا. اب چونکہ ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو میں اس میں چند باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہ ذکر فقط سنت کی ادائیگی کی نیت سے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے. لہٰذا کسی کو طیش میں لانے کے لیے ذکر کرنا، جلانے کی نیت کر کے ذکر کرنا، کسی کو مطلب تنگ کرنے کی نیت سے ذکر کرنا، اب اس میں اخلاص نہیں رہے گا اور کرنے والا گناہگار بھی ہوگا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ بلند آواز سے ذکر کا مطلب گلا پھاڑ پھاڑ کے ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ آواز متوسط ہو، درمیانی آواز نکالنی چاہیے. اور یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ کسی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. اگر خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آواز کو بہت زیادہ پست کیا جائے یا ذکر ہی نہ کیا جائے، نماز میں خلل نہیں ڈال سکتے. اسی طرح اتنا بلند آواز سے ذکر کرنا کہ مسجد کی بے حرمتی محسوس ہو، وہ حرمت کے منافی محسوس ہو، یہ ذکر بھی جائز نہیں ہوتا. اسی لیے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605 پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے. جب ایک میدان میں پہنچے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے بلند آواز سے تکبیرات لگانا شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو، بے شک تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، تم تو اسے پکار رہے ہو جو سننے والا ہے، قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے. لہٰذا یہ شرح یہی اس کی بیان کی گئی کہ وہ اتنی آواز سے بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے جو خود ان کے لیے باعث ضرر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نرمی کی تلقین کی کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو، اس انداز سے ذکر نہ کرو کہ تمہیں تکلیف ہو. اس سے وہ حضرات بھی درس حاصل کریں جو بعض اوقات اتنے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں کہ جب ذکر ختم ہوتا ہے تو گلا بیٹھ چکا ہوتا ہے. تو یہ مطلب گلا پھاڑ پھاڑ کے ذکر کرنا یہ سنت کریمہ نہیں ہے، بلکہ متوسط انداز سے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اسی طرح ضمناً چونکہ بات آ رہی ہے تو ایک چند اور مسئلے بھی، یہ نعت خوانیاں بعض اوقات مساجد میں ہوتی ہیں اور ان میں ایکو ساؤنڈ وغیرہ لگایا جاتا ہے اور اس میں انتہائی بلند آواز رکھی جاتی ہے. یہ بھی مسجد کی حرمت کے منافی ہوگا. آواز ضرور رکھی جائے، نعت پڑھنا ممنوع نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے فضائل و مناقب پر مشتمل اشعار مسجد میں ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن متوسط انداز سے. تو اس میں بھی ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس انداز سے ساؤنڈ استعمال کریں کہ نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور مسجد کی حرمت کے منافی بھی نظر نہ آئے. اسی طرح بعض اوقات جلسے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ مطلب شور ہوتا ہے اسپیکرز وغیرہ کا، تو اس میں بھی متوسط آواز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یوں ہی دوران اعتکاف بسا اوقات جب خاص طور پہ اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں، ان میں نعتیہ محافل رکھی جاتی ہیں یا ذکر وغیرہ بلند آواز سے ہوتا ہے، اس میں بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ دیگر معتکفین کو ہماری وجہ سے کوئی اذیت نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور ان کے لیے تو فقط یہی مناسب تھا کہ ان مساجد میں داخل ہوتے اللہ سے ڈرتے ہوئے. لہٰذا سینہ چیر کر داخل ہونا
اور بے حرمتی کرتے ہوئے داخل ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شدید ناپسند فرمایا اور تلقین فرمائی کہ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ مساجد میں داخل ہوا جائے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے یہ خطاب تو نصرانیوں کے لیے تھا، لیکن حکم عام ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو تو بہت ہی ادب سے، احترام سے داخل ہو اور خشوع و خضوع اس کے قلب میں موجود ہونا چاہیے۔